الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے سورہ منافقون، اور یہ قرآن میں 63 نمبر پر ہے۔ یہ مضمون نفاق اور منافقین کا کتنا امپورٹنٹ ہے، ذرا جلدی بتائیں۔ یہ جو مضمون ہے نفاق اور منافقین، یہ کس قدر اہم ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں جی۔ ام عبداللہ آپ بتائیں۔ سر جی میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی میں یہ کہنے لگی تھی سورج جمعہ پوری تو نہیں ہوئی، ابھی کچھ آیات رہتی نہیں تھی۔ پورا ہو گیا کل؟ سر جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے وہ آیات رہتی تھی خطبے کے وہ لیے میں نے کھڑے۔ کل، آپ پتہ نہیں کہاں تھے، میں نے وہ کل ساری بتا دی ہیں، اور آپ کو ہینڈ آؤٹ جمعہ پہ بھیج دیا ہے۔ جی جی اب جی آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنیں، پڑھیں، سمجھیں، جو چیز سمجھنا ہے سوال کریں۔ جی جی۔ ہاں جی، نفاق اور منافقین کتنا اہم مضمون ہے۔ اگر السلام آپ، علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، منافقین کا تو یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں کافی آیات ہیں جو آپ نے ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا ہے، اس میں کافی ساری صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ہمارے لیے سر اس میں یہ ہے کہ منافق کی پہچان، کیونکہ کہیں ہم تو خدا نخواستہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، جزاک تو اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا، میں نے پہلے آپ کو لکھوایا ہے، آپ کے اگر نوٹس ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 مرکزی مضامین ہیں مدنی صورتوں کے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ بڑے غور سے سنیں۔ احکامات، کیوں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی مدینے میں، اور اب اس حکومت کو ان احکامات پہ استوار ہونا تھا جو خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکومت کے سربراہ تھے۔ لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا کہ ہر قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو اس کے لیے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ کا نصف آخر جو ہے وہ احکامات ہے، سورہ نساء میں احکامات ہیں، سورہ مائدہ میں احکامات ہیں، اسی طرح دیگر سورہ مدنی صورتوں میں۔ قرآن کو پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ دوسرا بڑا مضمون اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب میں زیادہ تر یہود کا ذکر ہے، اور اس کے بعد نصارہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے پوری تفصیل سے دیکھنا ہو تو بقرہ کی پہلا نصف جو ہے وہ بنی اسرائیل پر ہے، چوتھے رکوع کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور 143 آیت تک جاتا ہے۔ اسی طرح نصارہ کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران پہ پہلے نصف میں ہے، اور پھر اس کی تفصیلات موجود ہیں مدنی صورتوں میں، اور خاص کر سورہ مریم میں نصارہ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تیسرا بڑا مضمون مدنی صورتوں کا وہ ہے منافقون۔ کئی صورتوں میں ذکر ہے مدنی صورتوں میں، اور یہ آپ جو صورت آج تو ہم نہیں شروع کریں گے، کل شروع کریں گے، سورہ منافقون پوری صورت موجود ہے منافقین کے بارے میں۔ اور چوتھا بڑا مضمون کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر جہاد و قتال، ہاں جی، اور غزوات پہ تبصرہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
اب جب تک یہ ہمیں قرآن کے کانٹینٹس پتہ نہیں ہوں گے کہ مدنی صورتوں میں 3 بڑے مضمون ہیں. پہلا مضمون ہے عقائد و ایمانیات، دوسرا مضمون ہے سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات عبرت کے لیے، اور تیسرا مضمون کیا ہے؟ سر آخرت اخلاقی تعلیمات اور تزکیہ. نصارہ کا ذکر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اخلاقی تعلیمات. کیوں؟ مومن کی پہچان ہی اصل میں اس کے اخلاق ہے. چلیں اب یہ سب چیزیں لکھ کے رکھیں، بار بار ان کو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن کے کانٹینٹس کیا ہیں. مکی صورتوں کے کیا ہیں وہ 3 میں نے بتا دیے، آپ کو لکھوا دیے ہیں پہلے، اور 4 مدنی صورتوں کے، اور ان میں سے ایک اہم ترین مضمون منافقین یا نفاق کا ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے، دیکھیں ان سوالوں سے گھبرایا نہ کریں، یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہن کو کھول دیتے ہیں اور ہمیں واقعتاً قرآن کی مضامین کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک اور بات بتائیے کہ مسلمانوں میں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ جلدی سے سوچ کے جواب دیجیے. صاحب ایمان کے لیے سب سے اہم چیز جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر پورا یقین، حسن اخلاق، اور پختہ ایمان. یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، ایمان. اور ایمان بھی کیسا؟ جلدی بتائیں. یقین والا ایمان. یہ لکھ لیں آپ. ایمان اس لیے کہ ایمان ہی وہ آپ کے پاس سرمایہ ہے. اگر یہ مضبوط ہو، یہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات والا ایمان ہو، تو آپ ہر برائی کے خلاف یہ ڈھال بنتا ہے. اور اگر یہ ایمان کمزور ہو تو آج ہم جیسے مسلمان ہوتے ہیں. بڑی سمجھ سے دیکھیے، اس ایمان کی مضبوطی، اس کے استحکام، اس کی پختگی جو ہے وہ گارنٹی ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے. اگر یہ ایمان کمزور ہوا، اس میں نفاق شامل نعوذ باللہ نہ ہو گیا ہو، تو پھر یہ تباہی اور بربادی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جی سر. آج آپ دیکھ لیں، کیونکہ ہمارا ایمان یقین والا نہیں ہے. اگر آپ کا اور میرا ایمان یقین والا ہو تو آپ یاد رکھیں برائی کے قریب بھی نہیں ہم جائیں گے. کیوں؟ اس ایمان کا سب سے پہلا تقاضا تقویٰ ہے کہ برائی کو چھوڑ دو اور نیکی کرو. یہ وہی ایمان کر سکتا ہے جو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ دنیا اور آخرت کے لیے ایمان ہے. کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھنا ہے، سوال کریں. بات میں کوئی غلطی ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان وہ ہوگا جو جس کے اندر یقین ہوگا، توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، کہ حتمی اور آخری اور سچی پکی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کا حکم دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے. اچھا، ایمان پکا کیسے ہوگا، پختہ کیسے ہوگا؟ وہ ایمان جو صحابہ اور صحابیات والا ایمان، کہاں سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ قرآن اور سنت کی تعلیم. تلاوت آیات.
डॉक्टर साहिबा बात ऐसी ना किया करेंगे, जो कुरान और सुन्नत तो ठीक है, लेकिन असल नुक्ता तिलावत आयात है, कुरान को समझ कर पढ़ना और उसको फॉलो करना। जी सर। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 बुनियादी फराइज हैं, उसमें पहला क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। ये न पीरों फकीरों से मिल सकता है, न वलियों से मिल सकता है, ये ईमान कुरान और कुरान की आयात की तलावत से मिल सकता है। ये रब का फैसला है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। हाँ, कूनु मअस सादिकीन, सच्चों लोगों के साथ रहेंगे तो आपका ईमान पुख्ता होगा। लेकिन कुरान, ईमान पक्का ईमान होगा तिलावत कुरान से। तिलावत कुरान का मतलब है कुरान ख़त्म नहीं करना, कुरान को पढ़ के समझ के उसमें गौर व फिक्र करना। अगर मैं वाकई कुरान का तालिब इल्म हूँ तो मुझे कुरान हर पॉइंट पे बताएगा कि देख मेरा लाया हुआ निज़ाम, चाहे वो सोचो फिक्र के मुतालिक हो, ईमानियात हों, अमल साले हो, और अमल साले में अंदर चाहे वो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हों माशरत से, मईशत से, सियासत से, कुरान की बताए हुए उसूल ही आला और अरफा और मयारी उसूल है। क्यों? वो उस अल्लाह की तरफ से हैं जो अला कुल्ल शैन कदीर भी है और बेकुल्ल शैन अलीम भी है। ये इन तमहीद जो मैं बांध रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझें, ये दीन का खुलासा है। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया कि हम तो जब कुरान का आप पूरे गौर व फिक्र के साथ मुताला करेंगे तो आपको सबसे पहले सूरह बकरा में 3 ग्रोह आएंगे इंसानियत के, जो कुरान की तकसीम 3 ग्रोहों में है। एक है पक्के मुसलमान, एकता 5 आयात में। दूसरे हैं काफिर, उनकी खुसूसियात क्या हैं? 2, 6 और 7 आयात। और 8 से लेकर 20 तक मुनाफिकीन तीसरे। आपका होमवर्क ये है कि आप जो तैयार करेंगे क्या, कि इन बकरा की 20 आयात में ये जो 3 ग्रोह जिक्र हुए हैं, इनकी क्या क्या खुसूसियात बयान हुई हैं। मोमिनीन की, पक्के सच्चे मोमिनीन की 5 खासियतें हैं। काफरों की, उन्होंने इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। लिहाजा 6 और 7 आयात। 8 से 20 तक आपने पूरा बताना, अपने आप सामने लिख के कि ये इस नंबर 1 ये उनकी खुसूसियात है मुनाफिकीन की, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह। और आपने वहीं पर देखना है कि उसमें जो आखिर में मिसालें दी गई हैं कि कौन से अकीदे के मुनाफिक हैं और कौन से अमल के मुनाफिक हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं। मैं सूरत जब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक आप पूरी तरह इस निफाक का अमल क्या है, मुनाफिकीन कौन हैं, क्या उनकी खसूसियात हैं कुरान और सुन्नत की, वो सारी मैंने हैंडआउट भेज दी हैं। उस हैंडआउट का आज पूरे उसी हैंडआउट के बाद कोई सवाल यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मक्की सूरतों में मुनाफिकीन का जिक्र ना होने के बराबर है, इसलिए कि मक्के में तो मुसलमान होना गोया अपने आप को पेश कर देना है अल्लाह ताला के उस बड़े इम्तहान के लिए। आप देख लें मक्के में सहाबा और साहबियात के साथ क्या हुआ, किस किस्म की मुश्किलात से गुजरे। लेकिन उसी दौरान वो मुसलमान अल्लाह ताला के नबी को मुयस्सर आ गए, सहाबा और साहबियात में, जो पक्के और सच्चे। और यूं ही इस्लामी हुकूमत कायम हुई मदीना में तो कभी कोई मसला नहीं हुआ कि जज किसको बनाया जाए और किसको जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। क्यों? वो सब लोग तैयार हो चुके थे। आपका मुल्क बना 1947 में, और आज ऐसी किल्लत है
کہ آپ کا کوئی بڑا سربراہ ہو، دیکھ لیں وہ کتنا دین سے دور ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم نے انسان سازی کی ہی نہیں ہے۔ کون سی انسان سازی؟ وہ انسان جو قرآن و سنت کی اصولوں پر ان کو، تو یہ تھا سب سے بڑا مسئلہ۔ اب آ جائیے، ہمیں آپ، مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اچھا، یقین بھی دو باتوں کا، یہ لکھ لیں، نوٹس بنا لیں۔ پہلی بات یقینی کہ قرآن اور نبی ہی سچے ہیں، انہی کی بات اللہ کی بات ہے اور یہی بات برحق ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا، آپ دیکھیں آج کس ٹھاٹ سے ہم طاغوت کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ لعنتیوں کا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان پر جو طاغوت کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر طاغوت کے پیروکار بنے۔ طاغوت کی پیروکاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تھا نا ان پہ، اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا نا کہ یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نہیں تو غضبناک آج مسلمان کون سے، آج مسلمان کون سی ہم انہی کو اپنا رہے ہیں ساری چیزیں۔ تو پھر آج ہمارے بھی ذلت اور پستی نماز میں ہم فکر ہے پڑھتے یہ ہیں نہیں؟ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو۔ ہم نہیں سمجھتے، اللہ نے تو ہمیں سمجھ دے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اتمام حجت کر دی ہے، ہم نہیں کریں گے تو بالکل وہی کچھ ہوگا جو اس وقت منافقین کے ساتھ ہوا۔ قرآن کے اصول پکے ہیں، ناقابل تبدیل ہیں۔ اچھا، اب آئیے، اگر تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کہ ہمیں اس بات کا یقین کہ اگر کوئی بات کا برحق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ نمبر دو، عمل اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوگا جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے جانے پر وہ نیک عمل ہے۔ تو فکر بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، پھر آپ دنیا میں جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے حکم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، اور اسی طرح آپ بہترین کام کریں گے جو دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر ذلت اور پستی اور لعنتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ہوں گی۔ فریدہ طالب صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے لوگوں کو۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اچھا، اس ایمان کی خصوصیات کہاں بیان ہوئی ہیں کہ جس کے آئینے میں ہم دیکھ لیں؟ جلدی سے بتائیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو وہ آیتیں بتائی ہیں کہ جو سورہ انفال، سورہ انفال کی کون سی آیات؟ نمبر 2 2 اور 3، اور دوسری کون سی آیت ہے؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا آیات۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آدھا فجر بات نہ کیا کریں، آپ نے وہ چیزیں رٹی ہیں MBBS میں کہ جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن کی طرف آپ کیوں نہیں اسی طرح کا ذہن لگاتے؟ دوسری آیت اہم ترین آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت 15 اور سورہ انفال کی 2 اور 3۔ یہ آپ کو اور مجھے یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم حقیقی ایمان کیا ہے اور سچا ایمان کیا ہے، یہ تعریف ان دونوں آیات کے اندر موجود ہے۔ ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں؟ کبھی آپ نے نوٹس نہیں بنائے؟ اب آپ MBBS کے نوٹس ابھی بھی آپ نے سنبھال کے رکھے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 آیات ایمان کب ہمارا صحیح ایمان ہے۔ جب تک یہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا، جب تک ہم ایمان کی صحیح تعریف سے اور حقیقی ایمان سے واقف نہیں ہوں گے۔ دوسرا
तीसरी एक आयत है, जरा लिख ले मेहरबानी करके। ये आयत नंबर 35 है सूरा अहज़ाब की, जिसके अंदर मोमिनीन मर्दों और औरतों की सिफात बयान की गई हैं। मैं पढ़ के तर्जुमा कर देता हूँ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। आप लिख लीजिए, आप एक अच्छे तालिब इल्म बनिए। ये कुरान करीम की सिर्फ तशरीह सुन लेना, किसी दर्स में शामिल हो जाना और उस दर्स का भरपूर फ़ायदा न उठाना, ये एक बड़ी कमज़ोरी है। इसको हमें अपने अंदर से दूर करना है। 3 आयतें मैंने आपको बताई हैं ईमान के लिए, सूरा अनफाल की 2 और 3, सूरा हुजरात की 15 और सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 35। बराए मेहरबानी इन तीनों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़िए और फिर इनको समझिए, गौर करके अपना जायजा लीजिए अपने ईमान का। अच्छा, ईमान को कमजोर क्या चीज करती है, जल्दी बताएं। उम्मे अब्दुल्ला साहिबा, ईमान को क्या चीज कमजोर करती है? जी, दुनिया परस्ती इंसान के ईमान को कमजोर करती है। अभी असबाब पर भरोसा। आपने अभी सुना कि कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना ईमान की मजबूती की दलील है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि कुरान को छोड़ देना, जो आज उम्मत ने छोड़ दिया। ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि सूरह फुरकान में अल्लाह ताला के रसूल क़यामत के दिन इस उम्मत के खिलाफ वकाल रसूल कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये जब क्या जवाब देंगे हम वहां? फिर वो सारी खुसूसियात हमें पता होनी चाहिए जो ईमान की कमजोरी बना का सबब बनती है। उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती, औलाद परस्ती, ये सारी चीजें, और यही निफाक की निशानियां हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा ये बातें मैं इसलिए खोल खोल के आपको बता रहा हूं कि मुनाफिक हमने अपने आप को समझ रखा है कि हमने कलमा पढ़ लिया, बस हमारा ईमान, और यही सबसे बड़ी गलती है। आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मुसलमान जो आज भी हमारे लिए नमूना है, वो सिर्फ और सिर्फ सहाबा थे, सहाबा और साहबियात। ये बात ठीक है? आपको पता है, ये बात आपको नहीं पता कि एक ताबी हैं इब्ने अबी मलीका, वो कहते हैं मैं 30 सहाबा से मिला हूं और हर सहाबी को मैंने अपने मुतल्लिक ये अंदेशा, उन्होंने मुब्तला थे इस अंदेशे में कि कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं है। और हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि उन्होंने जब अपनी कल्बी कैफियत देखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस ईमान के जज्बे के साथ होते हैं, और जब दुनिया के कामों में लग जाते हैं तो वो जज्बा कायम नहीं रहता। वो दौड़े, उन्होंने कहा हंजला मुनाफिक हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रास्ते में मिले, उनसे कहा कि ये मेरी, उन्होंने भी कहा भाई मेरी भी यही कैफियत होती है। दोनों पहुंचे दरबार रिसालत में, दोनों ने कहा कि या रसूलल्लाह ये हमारी कैफियत है, तो यहाँ मुनाफिक तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर दी। अब आप देखें, अगर वो हस्तियां, जरा अबू बकर सिद्दीक के ईमान को लाइए आप अपने सामने। कुरान में जिन सहाबा का जिक्र है, सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार,
وہ بھی. اور حضرت عمر تو اس طاق میں رہتے تھے کہ یہ جو جس صحابی کو نام بتائے ہیں ان سے پوچھتے رہتے کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے. میں اور آپ کس طرح ہم کتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا ایمان تو ایسا نعوذ باللہ صحابہ سے بھی بڑھ کر ہے. کبھی سوچئے جس نفاق کے بارے میں صحابہ جیسی ہستیاں پریشان تھیں. آپ کو مجھے کوئی پریشانی ہے؟ جلدی بتائیں. ہے کوئی پریشانی؟ جی سر جی، ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ اس مومن کو ہے جو مومن اپنے ایمان کو صحابہ جیسا ایمان بنانا چاہتا ہے. باقی آپ دیکھ لیں یہ ایمان کی کمزوری انسان سے کیا کیا کرا رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں، جج ہے تو ظلم و ستم کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ عدل اس کا مطمع نظر ہونا چاہیے. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، مال و دولت جن کے پاس فراوانی ہے ان کو دیکھ لیں، اور پھر اپنے انہی کرتوتوں کے باعث ملک کے حالات کو دیکھ لیں کہ آج وہ ملک کہاں کھڑا ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر نہیں بنائیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور نفاق کو اپنے اندر سے نکالیں گے نہیں، تو یہ ذلت و پستی بالکل ہمارا مقدر رہے گی. اب ذرا آ جائیے آپ ان جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بھیجے ہیں ہینڈ آؤٹ، ذرا اس کی طرف آئیے تاکہ ہم چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ ذرا نکالیے نا نفاق اور منافقین. 10 پیج کا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں. پہلے پیج پہ آئیے اور ہائی لائٹر یہ لکھ دیجیے تاکہ نشان لگاتے جائیں. اچھا، نفاق نکلا ہے نفق سے، اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو. تو سرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 راستے ہوتے ہیں، ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. تو منافق کا بھی ایمان اس کے دل میں جمتا نہیں ہے، وہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے ویسے کا ویسا نکل آتا ہے. تو نفاق کا یہ لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دین میں داخلہ محض دکھانے کے لیے ہو اور بدستور کفر انکار پر جمع ہوا ہو. اچھا، اس کی مثال مجھے دیں مدینے کے دور سے کہ، اور یہ نفاق عقیدہ ہے کہ زبان سے تو اسلام لے آئے لیکن اندر سے معاملہ وہی کفر کا جمع ہوا ہے دل اس پہ، اور مسلمانوں کی جو کامیابیاں ہیں اس پر وہ بڑے دل گرفتہ ہوتے ہیں. تو اس کی مثال دیں گے مجھے آپ؟ عبداللہ بن ابی. کیا کرتا تھا؟ عبداللہ بن ابی. دیکھیں یہ قید صرف نام بتائیں، مجھے بتائیں وہ کیوں اندر سے کافر تھا. وہ اس لیے، دیکھیں بات کو کھول کے سمجھیں، وہ اس کی ساری ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا تھا. وجہ اس اسلام آنے کے بعد اس سے پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا اس کو بادشاہ بنا لیں گے. وہ سارا بیل منڈے نہیں چڑھی، کیونکہ یہ جا گئے مدینہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا مسلمان ہو گئے، اور واپس آ کے وہ سارا جو اس کا تھا بادشاہ بنانے کا منصوبہ وہ غارت تھا، تو وہ اس کفر پہ چلا گیا. مسلمان اس لیے ہو گیا کہ اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اندر سے وہ اتنا بے غیرت تھا کہ جب مسلمانوں اس ایک کنویں پر لڑائی ہوئی غزوے میں، تو اس نے مسلمان وہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے نا، ان سے کہا یہ اس لیے تمہارے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں مسلمان کہ تم نے خود ان کو
पाला पोसा है, इनकी तुमने हेल्प की है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर कुफर उसके अंदर था। इसी तरह अब बातें को जब तक आप समझेंगे नहीं, बात समझ नहीं आएगी। कबीले के सारे मुसलमान जब लोग ईमान ले आए तो उनमें से कुछ लोग जो थे मजबूरन उनको कलमा तो पढ़ना पड़ा, लेकिन अंदर से वो इस्लाम के बेइख्वाह नहीं थे। उनको इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की दावत फैलने का सख्त सदमा था। ये हैं वो जो अपने मफाद के लिए इस्लाम की हर कामयाबी को अपने खिलाफ समझते हैं। ये अकीदे के मुनाफिक हैं। इनके दिल के अंदर, अकीदे के अंदर ये चीज़ पुख्ता हो चुकी है कि इस इस्लाम हमारे लिए नऊज़ुबिल्लाह हमारे रास्ते में रुकावट है। अच्छा, एक तो ये अकीदे का मुनाफिक, ये काफरों से भी बदतर है, इसलिए कि ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। वो खुले दुश्मन है काफर। ये जो है ये ऐसा दुश्मन है कि जिसने लिबादा इस्लाम को ओढ़ा हुआ है और अंदर से इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। कोई सवाल यहां तक? सवाल करिए ताकि बात आपको खोल के समझ आ जाए। ये कुरान का बहुत अहम टॉपिक है। अच्छा, इसी के पेज 1 पे लिखा हुआ है कि वो लोग जो निफाक अमल के अमल में वो मुनाफिक हैं, अमल उस तरह नहीं करते जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया। वजह क्या है? उनका दाखिला तो इस्लाम की वजह से ही हुआ, लेकिन ये ताल्लुक इतना कमज़ोर है कि उनकी दोस्तियां, उनकी पसंदीदा चीज़ें दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती, और लेकिन इस्लाम का कलमा भी उन्होंने पढ़ लिया है। लिहाजा वो आमाल सारे के सारे जो हैं वो अल्लाह की पसंद के मुताबिक नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं करते। ये निफाक अमल है। तो निफाक अकीदा बहुत ही बुरा निफाक है, और उससे नेक्स्ट जो निफाक है वो निफाक अमल है। अब निफाक की 3 किस्में हैं, बल्कि कई किस्में हैं। एक है निफाक अकबर, और ये है अकीदे का निफाक, और ये वो बंदा काफिर है जिसका अकीदे के अंदर ही कुफर है। वो कुफर को पसंद करता है और इस्लाम से नफरत करता है, लेकिन लिबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ है। ये शख्स अकीदे का मुनाफिक है और ये निफाक अकबर है, और ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है। कोई सवाल? बड़ी अहम बात है। आज आप देख लें, हम सिर्फ कुफर से मोहब्बत ही नहीं करते, हम तागूत जो कुफर का लंबरदार है उसके हामी बने हुए हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। सोचें जरा, ये मुसलमान हुकूमतें देख लें। और अमली निफाक जो है वो निफाक अकबर है। इसके नीचे 5 किस्में लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर इंशाअल्लाह अगर कोई मुश्किल होगी तो आप मुझसे सवाल के जरिए क्लियर करें। इसके बाद सफ़ा नंबर 2 पे आए तो मुनाफिक की निशानियां बताई गई हैं, और 3 निशानियां जो हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक कौन होता है? अमली मुनाफिक, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तीनों चीज़ें मौजूद हैं, 100% काफिर। और अगर एक चीज़ मौजूद है, सिर्फ झूठ बोलता है, या सिर्फ वादा खिलाफी करता है, या सिर्फ अमानत में खयानत करता है, तो 33% मुनाफिक है। 2 हैं तो 66%, और तीनों हैं तो 100%। कोई सवाल? जी सवाल ये है कि इनमें से अगर एक नफाक की किसी के अंदर बीमारी है तो उसकी इबादत जो है वो कबूल होगी या नहीं?
ابھی آ رہا ہے، میں آگے آپ سے بالکل، یہ سوال آپ کا بڑا ریلیونٹ ہے، اس کا جواب میں آگے آپ کو دوں گا جب مسلمان اور ساری گناہ گار مسلمان اور منافق کا فرق آپ کے سامنے آئے گا تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ جی سر، جی سر. آپ دوسرے لوگ سوال نہیں کر رہے، یہ بڑی زیادتی آپ کرتے ہیں. پتہ نہیں درس کو آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مولوی صاحب سے سن لیں اور بس ہم نے ثواب مل گیا. بھائی اگر ہم آپ اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر وہ درس اٹینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کے بعد صفحہ نمبر 3 پر نفاق اکبر اور نفاق اصغر کے درمیان فرق بالکل واضح کر دیا گیا ہے پوائنٹس کی شکل میں، 6 پوائنٹس. اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. اچھا، اب یہ موضوع کتنا اہم ہے. صفحہ نمبر 4 پہ آئیں تو منافقون، سورہ منافقین جو ہم نے پڑھنی ہے 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. کتنی سخت آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. نفاق کے حالت میں جو مرا، دیکھ لیں اپنا انجام. اگر ہم نے نفاق کو نہیں سمجھا اور اس سے پوری طرح مکمل اجتناب نہیں کیا تو پھر آپ دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہو. سورہ توبہ میں فرمایا بالکل یہی بات، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اب ذرا دیکھیں نفاق پہ مرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیسے حقدار ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کے سامنے ہے. اتنی سخت آیات ہے. سورہ حدید ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةً. نہ تو آج کے دن قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ إِلَّا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ہاں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی ان کا وقت دوست ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے. آج ہم نفاق کے بارے میں کس قدر کوئی ہمیں فکر لاحق نہیں ہے. میں نے آپ کو سامنے ابھی بتایا کہ صحابہ جیسی ہستیاں کل صراط پر نور سے محرومی دیکھیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کل صراط پر گزرتے ہوئے منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہے، انظروا، ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی آپ کے نور سے کچھ حصہ لے لیں. ثم قیل ارجعوا، پھر ان سے کہا جاؤ واپس، وراءکم، اپنے پیچھے. ذرا غور فرمائیں. ہاں، فَالْتَمِسُوا نُورَكُمْ، جا کے اپنے نور کو ذرا تلاش کرو. تو اب آپ مجھے یہاں بتائیں، یہ 13 نمبر صورت ہے، آیت ہے سورہ الحدید کی، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور نصیب فرمائے گا جس سے وہ جلدی سے پر صراط سے گزر جائے گا، اور منافقین کے پاس کوئی نور نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق کا مرض تو نہیں ہے؟ صحابہ پریشان ہیں، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور سورہ الحدید میں بھی فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. وَإِن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے. کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی. دنیا تو آزمائش ہے، یہاں تو
سب کو آزمایا جا رہا ہے، وہاں اجر کا موقع ہوگا، تو وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہم نے ان آیات کو اس طرح یکجا کہ منافقین کون ہیں، عقیدے کے کون ہیں، عمل کے کون ہیں، ان کا آخرت میں کیا حشر ہوگا، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اب جی کتنی اللہ تعالیٰ سخت وعیدیں ہیں، اور ہم نے اپنا کبھی سیلف انالیسس کیے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں۔ میڈم یہی اسی لیے میں اس درس میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کی روح سمجھ کر اپنی اصلاح کریں، تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ نبی ہمارے لیے سفارش کر سکیں، شفاعت کر سکیں۔ اچھا، ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ مسلمان اور منافق میں کیا فرق ہے، میں ایک آپ کو بڑا آسان لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ دنیا میں صرف انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ عام انسان جو ہے اس سے ان نوئنگلی بھی اور بعض دفعہ نوئنگلی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب منافق اور مسلمان گناہ گار میں فرق کیا ہے، ذرا نوٹ کریں۔ جب بھی مسلمان گناہ گار سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یوں ہی ہوش میں آتا نا کہ میں نے یہ جذبات میں کر گزرا، لیکن یہ تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں۔ وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ دیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے گناہ گار مسلمان۔ منافق کیا کرتا ہے؟ ایک گناہ دوسرا گناہ، گناہوں میں لذت، اور توبہ کی طرف وہ راغب ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص جو گناہوں میں لذت حاصل کرے، یہ شیطانی کام ہے، اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، شرمندگی نہ محسوس کرے اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں، تو ایسا شخص منافق ہے، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ کیوں نہ ہو۔ لیکن عبداللہ بن ابی تو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، اور جمعے کے خطبے کے بعد کھڑا ہو کے لوگوں سے کہتا تھا، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، کتنا جھوٹا تھا، آپ ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اپنے ملک میں دیکھ لیں تو آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے کہ گناہ گار منافق، اور آپ کو جو ایک 3 پیجز کا میں نے بھیجا ہے نا، اس میں ساری آیات موجود ہیں، دیکھیں آپ پیج نمبر 3 پیج کا منافق اور گناہ گار مسلمان، ان کے 3 پیجز پہ آیات ہیں۔ گناہ گار مسلمان کے بارے میں ربانی ارشادات کیا ہے، یہ ساری آیات آپ نے پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں گے یہاں تو گناہ گار مسلمان کی تو ساری خصوصیات بتا دیں گے قرآن کے حوالے سے، لیکن منافق کے بارے میں کوئی بات ایسی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ ذرا اسی ہینڈ آؤٹ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نفاق اور منافقین، اس کا آخری پیج نکالیں، پیج 10 اور 11 نکال لیا آپ نے؟ نکال لیا نہیں نکال لیا؟ جی سر، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لکھا ہے کتاب و سنت میں وارد منافقین کی بعض علامات، دل کا مرض، آیت کا حوالہ آگے، شہوانی طمع، احزاب 32 میں، تکبر اور استکبار منافقون کی آیت 6، 5 اور 6 میں، آیات الہی کا استہزاء کرتا ہے منافق توبہ کی 64 میں، یہ گنتے جائیے آپ کے پاس، یہ اچھی طرح دیکھ لیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ پڑھنا اور ان کو سمجھنا، آیات کے حوالے موجود ہیں، اور 27 خصوصیات یہاں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ جس میں مدنی صورتوں میں منافقین کا کردار
देख रहे हैं आप, 15 पेजेस का है, जिसमें मदनी बकरा, निसा, मायदा, तौबा, अहजाब, मोहम्मद, हशर, मुजादला, मुनाफिकून, सारी में से वो आयत निकाल के यहाँ आपके सामने आयत के हवाले और उसमें क्या मजमून बयान हुआ है उसकी तफसील सारी मौजूद है। अब आप मुझे बताएं कि इन 4 हैंड आउट में मुनाफिकीन के बारे में जो चीज़ हमें समझनी चाहिए उनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो ना हो, जल्दी बताएं। इसलिए बराए मेहरबानी आप देखें कि हमने कुरान मजीद से खासकर मदनी सूरतों से मुनाफिकीन के बारे में पूरी तफसीलात एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने मौजूद हैं। अब पढ़ना समझना जो है वो आपका काम है, अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। अब ज़रा आप आगे चलें तो जो हैंड आउट हम निफाक और मुनाफिकीन पढ़ रहे थे, पेज 6 पे आप देख रहे हैं, 6 और 7 पे फिर दोनों का कंपैरिजन आपके सामने मौजूद है। पुरानी आयत मैंने बता दी आपको। उसके बाद निफाक के बुनियादी मुहर्रिकात, मैं आपको वो किताब बता देता हूँ जिस किताब से मैंने ये चीज़ें अखज़ की हैं। वो मेन किताब वही है, बड़ी प्यारी किताब है, छोटी सी किताब है और इसके सफ़ात भी 140-45 हैं। इसका नाम है हकीकत निफाक, लिख लें, हकीकत निफाक। ये इसके राइटर हैं सदरुद्दीन इस्लाही, लाजवाब आलिम हैं, इंडिया में छपी, इंडिया के आलिम हैं और ये यहाँ छापी है इस्लामिक पब्लिकेशन लाहौर ने। ये आप में से हर एक आदमी के पास ये किताब होनी चाहिए, हकीकत निफाक, सदरुद्दीन इस्लाही, इस्लामिक पब्लिकेशन लाहौर। कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये जी सर ये जो एक गुनाहगार मुसलमान और मुनाफिक की जो मेन जो इसका मतलब है जो वो है फर्क है, वो शर्मिंदगी का है ना, कि एक गुनाहगार मुसलमान को शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है अपने गुनाह पे, और फिर जाहिर है कि वो फिर तौबा करता है। और डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शर्मिंदगी कैसी? गुनाह को छोड़ना है अब मैंने, और मैंने इस गुनाह को छोड़ के मुकम्मल अल्लाह ताला के दीन में पूरी तरह दाखिल हो जाना है। इस बुराई का मैंने इर्तिकाब बिल्कुल नहीं करना, फिर मोमिन है, फिर गुनाहगार मुसलमान है। लेकिन अगर उसने इस तौबा भी करके गुनाह भी कर रहा है तो फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है। और जब इंसान को मज़ा आता है ना अल्लाह की नाफरमानी है में, अल्लाह की नाफरमानी मज़ा कब आता है? जब गुनाहों में लज्जत उठाता है, उस वक्त वो शख्स शैतान के हवाले हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्हीं में तुम्हें मज़ा आता है तो दुनिया में चंद रोज़ गुजार ले, मज़े कर ले, जब आएगा मेरे पास तो मैं तुमसे पूरा पूरा हिसाब ले लूँ। तो ज़रा उसको तफसील से पढ़िए ताकि आपको पूरी तरह अंदाज़ा हो जाए, कहीं हम ऐसे गुनाहगार मुनाफिक तो नहीं है कि सारी गुनाहगार मुसलमान तो नहीं है कि निफाक हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर सही है। देखें ना, आपको इतने हैंड आउट इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में अल्लाह ताला ने आपके लिए सबब पैदा किया है। अब आपका काम है इनको ठीक पढ़ें, समझें, डाइजेस्ट करें, खुद भी इस पे अमल करें और दूसरे लोगों को भेजें व्हाट्सएप पे। पेज 7 पर इसी हैंडआउट के निफाक और मुनाफिकीन में आप देख रहे हैं निफाक के बुनियादी मुहर्रिकात। ये मैंने इसी किताब से लिए, ये जो अभी आपको बताइए हकीकत निफाक, सदरुद्दीन इस्लाही साहब मरहूम की।
اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نفاق عقیدہ ہے، پھر نفاق عقیدہ اور نفاق عمل دونوں بھی ہیں، پھر الگ سے نفاق عمل ہے۔ تینوں کا علاج الگ الگ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کہ قرآن پہلا جو ہے جو اندر سے اسلام کو سیبوٹاژ کرنا چاہتے ہیں، قرآن حکیم انہیں سمجھاتا ہے کہ ان سازشوں سے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں مدینے میں ان کا حشر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فاتح قرار دیا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح کھول کھول کے بیان کیا ان کی حرکات کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے سختی سے پیش آئے۔ دوسرے جو ہیں ان کا علاج کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ قرآن حکیم نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو جان و مال اور اولاد کی غیر معتدل محبتوں سے بچو، یہ فتنہ ہے۔ کیا بات ہے، چھوٹی سی 2 فکروں میں پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ یہ جو حد سے بڑی ہوئی محبت ہے مال اولاد اور جان سے، اسی نے انسان کو منافقت کی طرف راغب کیا ہے۔ اور جو نفاق عمل والے ہیں ان کا علاج کیا ہے؟ یا وہ ایمان افروز مواعظ اور دلائل بتائے جائیں ایسے لوگوں کو، ان کے ذہن کو شک و شبہ کے امراض سے پاک کر کے توحید اور قیامت کی بے آمیز حقیقتیں ان پر مضبوطی سے ان پر واضح کی جائیں تاکہ یہ اس کو چھوڑ دیں۔ اور نیچے تینوں قسم کی مثالیں، یہ میں نے چارٹ اس سے میں نے بنایا ہے، اس نے ڈسکرائب کیا سب چیزوں کو کہ اب مثال دی گئی ہے کس کی؟ نفاق عقیدہ والوں کی، پھر مثال دی گئی ہے نفاق عقیدہ اور نفاق عمل والوں کی، اور پھر تیسری مثال دی گئی ہے نفاق عمل والوں کی۔ یہ سب چیزیں آپ پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو میں حاضر ہوں، سوال کریں۔ کل پھر آپ کو پہلے 5-10 منٹ سوال کے لیے ہوں گے، تو آج پڑھ کے سوال تیار کر لیں۔ کل ہم 10 منٹ کے بعد شروع کریں گے سورہ منافقون۔ اور اب اگر آپ پیج 8 پہ آئیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آیات سے بات کلیئر کر دی گئی ہے، اور منافقین کا طرز عمل آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ پہلے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت 67 اور 68 آ گئی ہے، اور پھر جو لوگ اس سے بچ کر پکے سچے مومن بنیں گے، سورہ توبہ میں کی آیت 71-72 وہاں آ گئی ہیں، اور پھر آیت صفحہ نمبر 9 پر نفاق اور ریاکاری سے بچنے کے لیے دعائیں آ گئی ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافقین کی خصوصیات کیا ہیں اور قرآن میں کن آیات میں بیان ہوئی ہیں، وہ صفحہ 10 اور 11 پر موجود ہے۔ ایسا ہینڈ آؤٹ ہے کہ جس نے پورا احاطہ کر لیا ان مضامین کا جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں منافقین کے حوالے سے۔ اس کے بعد 5 پیجز کا آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے جس میں احادیث ہیں مبارکہ ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ منافقین اور نفاق حدیث کی روشنی میں 5 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس چوتھا ہینڈ آؤٹ ہے۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ چیزیں کس قدر ہمارے لیے ضروری ہیں، تاکہ کہیں خدا نخواستہ کوئی نفاق کی خصوصیت ہمارے اندر ہوئی تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پر یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے، اللہ نے ہمیں عقل، سمجھ، بوجھ، علم دنیا میں کم پڑھنے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور وہی علم دنیا میں آج دیکھیں کس قدر انسانوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ اس دین سے محروم، اس علم سے محرومی ہماری بدبختیوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں
یہ موقع دیا ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن سے جڑنے کا موقع دیا ہے، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے 4 ہینڈ آؤٹس کی روشنی میں رکھی ہیں، بڑی اختصار سے، لیکن آپ کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز پہلے موجود ہے جو منافقین کے بارے میں اتنی تفصیل سے بیان ہو؟ بالکل بھی نہیں سر جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایسا نہیں ہے کچھ ہمارے پاس۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ اب آپ سے میری گزارش ہے، آپ اللہ کے جو چنیدہ بندے ہیں جنہیں قرآن سے تعلق ہے، آپ ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، ڈائجسٹ کریں، ان پر عمل کریں، ان کی دعوت دیں۔ آج ہم جس تباہی، بربادی اور ذلت اور پستی سے دوچار ہیں، ہم نفاق کا وہ کام کر رہے ہیں جو منافقین کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم تو بہت بڑے پکے مسلمان ہیں، نعوذ باللہ۔ کل پڑھ کے آئیے، سوال لے کے آئیے، پہلے سوال، اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے سورہ منافق۔ تو سورہ منافقون کا یہ انٹروڈکشن کیسا تھا؟ جلدی بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت اچھا۔ سر پہلے نے بھی پڑھا، آپ کو پڑھا تھا۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ سر جی اور خامیاں نظر آنی شروع ہو گئی اپنے آپ کے اندر۔ تو قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں، شکل دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور اپنی اصلاح کریں جلد از جلد۔ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو کیونکہ وقت ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو اس درس میں تھے وہ حج پر گئے ہیں، کچھ واپس آ گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور ان کو خیریت سے واپس اپنے گھروں میں پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔